السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم لوگ پڑھیں گے سورہ مریم کا ترجمہ اور تفسیر۔ چونکہ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے، تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھ دیا گیا ہے۔ پہلے رکوع میں آج ہم لوگ جانیں گے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائی، اور اس دعا کے اندر اور آج کے رکوع کے اندر بہت قیمتی چیزیں ہمیں اور آپ کو جاننے کو ملنے والی ہیں۔ ہم لوگوں کو اگر اولاد نہ ہو تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی نے کچھ کروا دیا، کسی نے کوکھ پر بندش لگوا دی، صاحب کسی نے کوکھ بندھوا دی، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اولاد دینے والا میں ہوں۔ بڑھاپا آ جاتا ہے، عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں، تب بھی امید اللہ پر رکھنا چاہیے۔ جب ساری امیدیں ختم ہو جائیں تب بھی امید اللہ سے باقی رہنا چاہیے تمہاری۔ دنیا میں سارے اسباب اور سارے راستے بند ہو جائیں تب بھی امید تمہاری اللہ پر رہنا چاہیے۔ اور اس رکوع کے اندر ایک بڑا اہم سبق یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کے جو راستے ہوتے ہیں نا ان پر جانا ہی بند کر دیں۔ جو توکل کے خلاف جو راستے ہوتے ہیں، اللہ پر توکل رکھو اور ادھر ادھر جانا بند کر دو کہ صاحب فلاں نے کوکھ باندھ دی، کہ صاحب فلاں نے بندش کروا دی، کہ صاحب کسی نے جو ہے نا بچوں کی پیدائش پر روک لگوا دی۔ کوئی نہیں کر سکتا، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ ہاں جادو وغیرہ کا اختیار ہے، لیکن جادو کے ذریعے کسی کی کوکھ پر بندش کروا دی جائے، جس کو دنیا میں جس وقت آنا ہے وہ آ کر رہے گا۔ چلیے جی، تو آج کا رکوع ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ کس میں سے ہے؟ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی اس کا معنی، اس کا ترجمہ اللہ کو پتہ ہے، دنیا میں اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آپ کے پروردگار کے اپنے بندے زکریا پر مہربانی فرمانے کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر جو مہربانی فرمائی اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے تھے، ہے نا؟ حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ حضرت مریم کی کون تھیں؟ حضرت مریم علیہ السلام کی بہن تھی حقیقی۔ تو اس رشتے کے اعتبار سے حضرت زکریا حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہوئے۔ آگے قصہ آئے گا پورا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام نے لے لی تھی، کیونکہ حضرت مریم کی جو ماں تھی انہوں نے نظر مانی تھی۔ پورا قصہ جب آگے آئے گا تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل آیا کرتے تھے اور بڑے شاندار فروٹس حضرت مریم کے پاس آیا کرتے تھے، کوئی لانے والا نہیں تھا، اور وہ 8-10 سال کی چھوٹی بچی تھیں اور پھل آیا کرتے تھے۔ تو حضرت زکریا نے یہ جب پھل دیکھے اور پوچھا تو حضرت مریم نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ جب اللہ بن موسم کے پھل دے سکتا ہے، بغیر کسی سبب کے دے سکتا ہے، تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ بن موسم کے پھل جب حضرت مریم کے پاس دیکھے، وہ واقعہ انشاءاللہ جب آگے آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اس دعا کا تذکرہ ہے، اور وہ دعا کس کی تھی؟ کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی ان کی بانجھ تھی، ہے نا؟ ہمارے یہاں تو اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو وہ کہاں جاتا ہے؟ جادو منتر کرنے والوں کے پاس جاتا ہے۔ حضرت زکریا نے کیا کہا؟ اللہ سے دعا کی۔ یہی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھو اللہ سے دعا کرو، بندشیں دعا کے ذریعے ہٹ جائیں گی۔ جب فلیتوں کے ذریعے بندشیں ہٹنے کا آپ کا اور لوگوں کا یقین ہے، جب باباؤں کے ذریعے بندشیں ہٹنے کا یقین ہے کہ وہ نقش بنا کے دیں گے تو بندش ہٹ جائے گی، تو دعا کے ذریعے یقین کیوں نہیں ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دعا سے بڑھ کر کوئی طاقتور چیز نہیں ہے، کیونکہ دعا کا ذکر قرآن میں ہے، دعا کا ذکر حدیث میں ہے۔
تو جس چیز کو اللہ بتائے، اللہ کے رسول بتائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور چیز نہیں ہونا چاہیے۔ ارے بھائی کسی کے پاس آئی فون اگر موبائل ہو 17 پرو میکس، تو وہ سیمسنگ وہ ویوو اور اوپو وغیرہ کے موبائل دیکھے گا؟ مجھے بتائیے آپ، کسی کے پاس اگر سیمسنگ کا بڑا موبائل ہو 2 لاکھ روپے والا، تو وہ یہ 10 20 50 ہزار والے موبائل دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا نا۔ کوئی اگر 2 لاکھ کے اور 1.5 لاکھ کے موبائل چھوڑ کے 20 30 ہزار کے موبائل کو چلانا شروع کر دے اور اس کے گھر میں 2 لاکھ کا موبائل پڑا ہو، تو وہ بے وقوف کہلائے گا نہیں کہلائے گا؟ کیا عجیب آدمی ہے یار، 2 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے کا موبائل چھوڑ کے 20 ہزار کے موبائل پہ للچا رہا ہے۔ عجیب آدمی ہے بھائی، یہ تو بے وقوف کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ تو ایسے ہی اللہ نے ہمیں دعا دی، اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ نے ہمیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات دیں، اور ہم کہاں بھاگ رہے ہیں؟ کوکی مندش ہٹوانے کے لیے دعا والا راستہ چھوڑ کے کہاں بھاگ رہے ہیں؟ دوسری طرف۔ تو بے وقوف کہلائیں گے کہ نہیں کہلائیں گے؟ افسوس کے لائق کہلائیں گے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اس دعا کا تذکرہ ہے۔ دیکھیے ذکر رحمتی، ذکر ہے، رحمتی رحمت کا، رب کا آپ کے پروردگار کی، عبدہ جو اس نے اپنے بندے پر کی، جن کا نام کیا تھا؟ زکریا تھا۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جبکہ انہوں نے اپنے رب سے چپکے دعا کی۔ نداء خفیہ، انہوں نے جب اپنے رب سے چپکے دعا کی، یعنی چپکے اپنے اللہ کو پکارا۔ تو بہتر دعا میں افضل یہی ہے کہ بندہ ہو اور اللہ ہو، بس چپکے جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ مقبول ہے، کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ہاں جو جہری دعا ہوتی ہے کہ مولانا صاحب پورے مجمع کو دعا کرا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے نا، کہ ایسے کر کے ہم بس میں ہوں اور میرا اللہ ہو، بیچ میں کوئی نہ ہو۔ اذ جب، نادا پکارا انہوں نے، ربہو اپنے پروردگار کو، نداء خفیہ چپکے، اور پکار کے کیا کہا؟ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، اور اے میرے پروردگار، آپ سے درخواست کر کے میں کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ، کہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کو بیان کیا جائے۔ آپ کے بھی اگر اولاد نہیں ہو رہی نا، تو مناؤ اللہ کو اسی طرح سے کہ اللہ، لوگوں کے تانے مل رہے ہیں، اللہ ساس کچھ کہہ رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے فلاں تعویذ والے کے پاس چلے جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے فلاں مزار پہ چلے جاؤ۔ اے اللہ، میں تو یہ مانتی ہوں، میں یہ مانتا ہوں کہ دینے والی ذات تیری ہے۔ ایسے اللہ کو پکارو، تو دینے پہ آتا ہے، اللہ تو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو وہ ہے جب ہم کچھ نہیں تھے تب تو نے کچھ بنا دیا۔ کہ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، تو قدرت والا ہے، تو طاقت والا ہے۔ ایسے اللہ سے مانگا جائے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی؟ قال، کہا، ربی، اے میرے پروردگار، انی، بے شک میں، وہن العظم، وہن کمزور ہو گئی ہیں، عظم ہڈیاں، منی میری، واشتعل اور بھڑک گیا ہے، راسو سر، شیبن بڑھاپے سے، یعنی بال سفید ہو گئے، بڑھاپا آ گیا ہے، ولم اکن اور میں نہیں، بدعائک تجھ سے دعا مانگ کر، ربی میرے پروردگار، شقیہ نامراد ہوا ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے کچھ مانگا ہو اور میں نامراد رہا ہوں۔ اے اللہ، تو دینے والا ہے، تو دے کر خوش ہوتا ہے۔ ایسے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے مالک کو پکارا۔ پھر کیا ہوا؟ وَإِنِّي، اور یہ دعا کیوں کی؟ اس کی وجہ بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے سامنے رکھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری بھی اگر کوئی چاہت ہو رہی ہو تو اللہ سے دعا بھی کریں اور اللہ کو سب بتائیں، کیونکہ اللہ تو ویسے بھی سب جانتا ہے۔ یا اللہ لڑکے کی چاہت ہے، یا اللہ لڑکی کی چاہت ہے، یا اللہ دل کی یہ تمنا ہے، تو ایسا کر دے اللہ، تو کر سکتا ہے۔ ایسے دعا مانگنا چاہیے۔ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ یہ سب میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا
مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے اندیشہ رہتا ہے کہ وہ حق کے راستے سے ہٹ جائیں، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، لہٰذا مجھ کو اپنی طرف سے ایک ایسا وارث عطا فرما دیجئے جو میرا جانشین ہو۔ مجھے ایک ایسا وارث عطا فرما دیجئے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا جانشین ہو اور یعقوب کے خاندان کا وارث ہو، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ شخص بنا دیجئے۔ وارث ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ مال دولت کے حریص نہیں ہوتے، مال اور دولت کی چاہت ان کے دل میں نہیں ہوتی، اور حضرت زکریا علیہ السلام تو ویسے بھی اپنی محنت کی کمائی پر بھروسہ رکھتے تھے۔ یہ نجاری کا کام کرتے تھے، یعنی بڑھئی تھے، اور اپنی محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ پوری فرما رہے تھے۔ تو ان کو اولاد کی تمنا کیوں ہوئی؟ کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا، دیکھو میرے بعد میری اولاد ہی میری ذمہ داریوں کو سنبھال سکتی ہے، رشتہ دار وغیرہ وغیرہ، ان کے بارے میں اتنا اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ کب کیا ہو جائے۔ میرا بچہ ہوتا ہے تو میں اس کو جیسے چاہوں ویسی تربیت دے سکتا ہوں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد جو میری دین کی دعوت ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبروں سے گزرے ہیں زکریا علیہ السلام، کہ میرے بعد میرے رشتہ دار تعلق والے ایسا نہ ہو کہ حق سے پھر جائیں، تو آپ مجھے اولاد دے دیجئے، اور وہ اولاد کیسی ہو کہ وہ میری وارث ہو اور آل یعقوب کی وارث ہو، یعقوب علیہ السلام کے خاندان کی وارث ہو، کیونکہ بنی اسرائیل کا جو سلسلہ چلا ہے نا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو چلا ہے، تو وارث ہو۔ اور وارث کا کام کیا ہے؟ وارث کا کام مال و دولت جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی تعلیمات کو آگے بڑھانا۔ انبیاء علیہم السلام کی جو وراثت ہے وہ کسی میں تقسیم نہیں ہوتی، وہ سب صدقہ ہو جاتی ہے، اور انبیاء کے وارث ان کی اولاد نہیں ہوتی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ایسے ہی ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، وان الانبیاء، اور انبیاء جو ہیں وہ کسی دینار اور درہم اور پیسے کے وارث نہیں ہوتے، بلکہ علم کے وارث ہوتے ہیں۔ پیغمبر کے پاس جو علم ہوتا ہے، جو ان کا مشن ہوتا ہے، اس کے انبیاء وارث ہوتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے یہی دعا کی کہ اولاد ہوگی تو وہ میری بھی وارث ہوگی، یعنی جو میں مشن لے کے چل رہا ہوں دین کی دعوت اس کو بھی آگے بڑھائے گی، اور جو پیچھے سے پیغمبروں کی تعلیمات ہیں ان کو آگے بڑھائے گی، اور اللہ تو ایسی اولاد دینا کہ وہ پسندیدہ شخص ہو، یعنی جس کو تو پسند کرتا ہو۔ دیکھیے وَإِنِّي، اور بے شک میں، خفتو اندیشہ رکھتا ہوں، موالیہ رشتہ داروں کے بارے میں، من ورائی اپنے بعد، وَكَانَتِ امْرَأَتِي، اور اللہ میری جو بیوی ہے نا عاقراً بانجھ ہے وہ، فَحَبْلِي، تو مجھے دے دیجئے، من لدنکا اپنی طرف سے، ولیہ، کوئی ولی دے دیجئے، کوئی اولاد عطا فرما دیجئے، وارث دے دیجئے، اور وہ وارث کیسا ہو؟ یرثنی، جو میرا وارث ہو، ویرثو، اور وارث ہو، من آل یعقوب، آل یعقوب کا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا، وجعلہ، اور اللہ تو اس کو بنا دے، ربی، اے میرے پروردگار، رضیہ، پسندیدہ شخص بنا دیجئے۔ جناب والا سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے دعا انہوں نے کی۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ارے صاحب عورت تو بانجھ ہے۔ جب اللہ بانجھ عورتوں کو ماں بنا سکتا ہے تو ہماری آپ کے گھر کی جو عورتیں جو صحیح سلامت ہیں ان کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ کیا ضرورت ہے ادھر ادھر تعویذ لانے کی؟ میں اللہ کے در سے اور اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑوں گا، ملے گا تو یہیں سے ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ اللہ کو پیار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ مجھے بتاؤ، آئے گا نا اللہ کو پیار؟ مجھے ہو رہا ہے ایکچولی ہلکا ہلکا فیور ہو رہا ہے، تو جس کی وجہ سے میری آنکھیں بہت ڈاؤن ہو رہی ہیں، مطلب سر میں بھی بہت ہلکا ہلکا پین ہو رہا ہے، تو فیورش والا سر ہو رہا ہے میرا، اس وجہ سے تھوڑی سی انرجی آپ کو ڈاؤن دکھ رہی ہوگی۔ تو جناب والا میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ کو پیار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں یہ کہوں کہ یہیں سے مجھے ملے گا، مجھے جانا ہی نہیں ہے کہیں، میں کیوں جانے لگا؟ دعا سے بڑھ کر تھوڑی ہے، پیغمبر کے طریقوں سے بڑھ کر تھوڑی ہے، نماز سے بڑھ کر تھوڑی ہے۔ کوئی فلیدہ، کوئی تعویذ نماز سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا، دعا سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ دعا کے بارے میں تو اللہ نے خود حکم دیا، تو جب دعا سے نہیں ملے گا تو وہاں سے بھی نہیں ملے گا۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، یقین ہو۔
تو ایسے ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیے صاحب، اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا ہم تم کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی آدمی پیدا نہیں کیا۔ بیٹے کی خوشخبری مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، چلو ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، بغلام، ایک ایسے لڑکے کی، ایک ایسے بیٹے کی، اسمہ جس کا نام بھی ہم بتا دے رہے ہیں، یحییٰ اس کا نام ہوگا، اور یہ ایک ایسا نام ہے جو پہلی مرتبہ رکھا جا رہا ہے۔ لم نجعل لہ، ہم نے بنایا ہے اس کے لیے یہ نام، من قبل، اس سے پہلے، سمیہ نہیں، یعنی لم نجعل لہ، نہیں رکھا ہم نے، لہو یہ نام، من قبل اس سے پہلے، سمیہ کسی کا بھی، یعنی یہ نام ہم نے اس سے پہلے کوئی بھی کسی کا نہیں تھا۔ اور دوسرا کہ یحییٰ علیہ السلام کے اندر جو خوبیاں ہوں گی تو یہ ایسی ہوں گی کہ اس جیسی خوبی کسی کے اندر نہیں ہوں گی، دونوں مطلب ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نے آ کے بتا دیا کہ اللہ خوشخبری سنا رہا ہے آپ کو کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی اور آپ کو بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ ایسی خوبیوں کا مالک ہوگا جس سے پہلے ایسی خوبیاں کسی کو نہیں ملی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے نا ایکسائٹڈ ہو گئے کہ یہ سب ہوگا کیسے، کسی کو اگر اولاد نہ ہوئی ہو بڑھاپے تک، پھر اچانک سے اللہ دعا قبول فرما لے اور سرپرائز دے دے اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو، تو ظاہر سی بات ہے شوق لگتا ہے کہ یار ایسا ہوگا کیسے پاسبل ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کہا، قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار مجھے کس طرح بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، کیسے پاسبل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ بھی کہا، اللہ کیسے ہوگا، آپ نے تو یہ خوشخبری آ گئی میرے پاس، لیکن یہ ہوگا کیسے جبکہ میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہے، اب کچھ بھی نہیں، مطلب کوئی دنیاوی سبب موجود نہیں ہے۔ قال، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے پروردگار، انا یکون لی، کیسے ہوگا مجھے، غلام، بیٹا، وکانت، حالانکہ، رأتی، میری جو بیوی ہے، عاقرن، وہ بانجھ ہے، وقد بلغت، اور میں بھی پہنچ گیا ہوں، من الکبری، بڑھاپے کو، میں بھی کہاں پہنچ گیا ہوں، بڑھاپے کو، عتیہ، آخری حد کو، وقد بلغت، اور میں پہنچ گیا ہوں، من الکبری، بڑھاپے کی، عتیہ، آخری حد کو، تو کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا جیسے جب تم کچھ بھی نہیں تھے تب ہم نے تمہیں پیدا کر دیا ہے نا، جب تم کچھ نہیں تھے تب ہم نے پیدا کر دیا، تو ایسے ہی ہم اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ قال کذالک، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا ایسا ہی ہو کر رہے گا، کیسا ہی ہو کر رہے گا جیسا اللہ نے فرمایا ہے۔ قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، آپ کے پروردگار نے فرمایا یہ میرے لیے معمولی بات ہے، میں نے ہی تو تم کو پہلے پیدا کیا ہے حالانکہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہی ہو کر رہے گا۔ فرشتے کے ذریعے وحی آئی، وحی کے ذریعے بات ہوتی تھی پیغمبروں کی، ایسا نہیں تھا کہ کوئی پیغمبر اللہ کو ڈائریکٹ دیکھ لے، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا پاسبل ہی نہیں ہے نا۔ جیسے بہت ساری چیزیں ہم ہوا کو نہیں دیکھ سکتے، جیسے ہم پانی میں جا کے آنکھیں نہیں کھول سکتے تو ہمیں ایک لینس کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسے ہی اس دنیا کے اندر اللہ کو دیکھنا پاسبل نہیں ہے۔ قالا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کذالک، ایسے ہی ہو کر رہے گا۔ قال ربک، فرمایا آپ کے پروردگار نے، ہوا، ایسا ہونا، علیہ، یہ مجھ پر، ہین، آسان ہے، وقد خلقتک، حالانکہ میں نے تم کو پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، ولم تکو، اور تم کچھ بھی نہیں تھے، شیئن، کچھ بھی نہیں تھے، حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ ایکسائٹڈ تھے تو کہا اللہ کوئی نشانی ایسی مقرر ہو جائے، کیونکہ میں انتظار کروں گا تو وہ انتظار کیسے مجھے، انتظار تو پھر انسان نہیں کر پاتا نا، وکان الانسان عجولا، انسان ہے ہی جلد باز۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بس ہو جائے گا کام تو آپ بے چین رہتے ہو، لیکن آپ کو پتہ چل جائے کہ 2 گھنٹے میں ہو جائے گا یہ، تو آپ تھوڑا سا 2 گھنٹے کے لیے صبر کرتے ہو کہ ٹھیک ہے 2 گھنٹے میں ہو جائے گا ایٹ لیسٹ۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی کہا،
قال رب اجعلنی آیہ، زکریا علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے، ایسی کوئی نشانی میرے لیے بتا دیجئے جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ اچھا اب مجھے اولاد ہونے والی ہے۔ قال حمل تو ٹھہرے گا نہیں بھائی، حمل تو جب ٹھہرے گا نا، بیوی بانجھ ہے اور میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں، تو میاں بیوی کے تعلق قائم ہونے پہ بھی کوئی نشانی نہیں ہے نا۔ پیریڈ وغیرہ آنا بند ہو جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ صاحب کچھ ہو گیا۔ آج پہلے زمانے میں تو یہ بھی کچھ ٹیکنیک نہیں تھی، تو پتہ کیسے چلے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا قال رب اجعل لی، اے میرے پروردگار اجعل لی بنا دیجیے میرے لیے آیا، کوئی نشانی بنا دیجیے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم مسلسل 3 دن اور 3 رات تندرست ہونے کے باوجود بات چیت نہ کر سکو گے۔ جب تمہیں اولاد ہونے والی ہوگی نا تو تم 3 دن اور 3 رات بات چیت نہیں کر پاؤ گے، بات نہیں کر پاؤ گے، یعنی اس قابل ہی نہیں رہو گے تم، ہے نا، یہ نشانی ہے۔ قال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتک تمہاری نشانی یہ ہے اللہ کہ تم نہیں تکلم الناس لوگوں سے بات کر پاؤ گے، ثلاث لیال 3 دن اور 3 رات سویہ تندرست ہونے کے باوجود، یعنی تمہاری بات چیت بند ہو جائے گی تمہاری بس، تو سمجھ جانا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد تمہیں ملنے والی ہے۔ اب وہ وقت قریب آ گیا، جب وقت قریب آ گیا تو حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، پھر زکریا علیہ السلام حجرے سے باہر اپنی قوم کے سامنے آئے اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ اشارہ کرنا، مطلب اب جب بات چیت بند ہو گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام جب اپنی قوم کے سامنے آئے تو اشارے سے بات چیت ہوئی اور اشارے سے یہ بھی بتایا کہ اللہ کی تسبیح صبح اور شام بیان کرو سب۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس آئے تو انہوں نے اشارے سے تمام باتیں کی، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اشارے سے بات چیت کرنا ضرورت کے وقت جائز ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام تو اللہ کی حمد و ثنا میں ویسے ہی لگ گئے تھے کہ 3 دن وہ بات نہیں کر پائیں گے تو 3 دن کیا کریں گے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، پیغمبر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور انہوں نے لوگوں سے بھی کہا کہ بھئی تم بھی جو ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اپنے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا میں لوگوں کو بھی شامل کر لیا۔ فخرج، تو حضرت زکریا علیہ السلام باہر آئے علی قومی اپنی قوم کے سامنے من المحراب حجرے سے، فاوحیٰ تو انہوں نے اشارہ کیا الیہم لوگوں سے، ان سبحوا کیا اشارہ کیا کہ تسبیح بیان کرو اللہ کی، بکرۃ وعشیہ صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، ہے نا۔ اب جناب والا اولاد ہو گئی، بیٹا مل گیا جس کا نام یحییٰ رکھا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو بھی پیغمبریت سے نوازا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ کا حکم ہوا کہ اے یحییٰ مضبوطی کے ساتھ کتاب تھام لو۔ یحییٰ علیہ السلام جب اس لائق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنایا، ہے نا۔ یحییٰ علیہ السلام بچپن سے ہی بڑے دانشور، سمجھدار، اور کوئی بھی ایسے بچوں والی جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ بچپن سے ہی ان کے اندر یہ بات تھی کہ دیکھنے والے یہ سمجھ جائیں کہ یہ بڑے ہو کے ضرور کوئی اونچے مقام اور اونچے منصب کو پانے والا ہے۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ خذ الکتاب، پکڑ لو اللہ کی کتاب کو، بقوہ مضبوطی سے پکڑ لو، وآتیناہ الحکم صبیا، اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو حکمت اور دانائی سے نواز دیا تھا، یعنی بچپن سے ہی بہت سمجھدار، اپنے والد کی باتوں کو سمجھنے والے، آبزرو کرنے والے، کہ دیکھ کے پتہ چل جائے کہ اپنے والد جو ان کے پیغمبر ہیں حضرت زکریا علیہ السلام ان کے جانشین بنیں گے یہ۔ وآتیناہ، اور ہم نے ان کو دیا تھا، کیا دیا تھا؟ حکمت اور دانائی، صبیہ بچپن سے ہی،
بچپن سے ہی ہم نے ان کو حکمت اور دانائی سے نواز دیا تھا۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور یہ بھی کہ اپنی طرف سے رحم دلی اور پاکیزگی عطا کر دی تھی، اور وہ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بڑا ہی پرہیزگار۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کیسے تھے؟ بڑے ہی پرہیزگار تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف بیان فرما رہا ہے، وَحَنَانًا حَنَانًا رقت قلب، یعنی ہم نے ان کو رحم دلی، حنانًا رحم دلی، من لدنا اپنی طرف سے عطا فرمائی تھی، وزکا اور پاکیزگی، وکانا اور وہ تھے، تقیہ پرہیزگار تھے، وبرًا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اور اپنے والدین کے فرما بردار تھے، سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کی کیا خوبیاں تھیں؟ وبرًا اور فرما بردار تھے، بوالدیہ اپنے والدین کے، ولم یکن اور وہ نہیں تھے، جباراً سرکش، عصیا نافرمان، وہ اپنے والدین کے نافرمان اور اللہ کے نافرمان اور سرکش نہیں تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن ان کی موت ہوگی، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ ان کے جس دن وہ پیدا ہوئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اس دن بھی سلامتی، وسلام اور سلامتی ہے علیہ ان پر، یوم اس دن، فلدہ جس دن وہ پیدا ہوئے، و یوم اور اس دن بھی، یموت جس دن وہ اللہ کی طرف جائیں گے، و یوم اور اس دن، یبعث کہ اٹھائے جائیں گے، حیًّا وہ دوبارہ زندہ کر کے، ہے نا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ قصہ تھا جو آج کے رکوع میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات ہم تک پہنچا رہا ہے کہ دیکھو پیغمبر اللہ پر ایسا توکل کرتے تھے، تمہیں بھی اللہ پر ایسا ہی توکل کرنا چاہیے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کیا خوبیوں کے مالک تھے؟ اللہ نے ان کے اوپر سلامتی نازل فرمائی، جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن بھی، جس دن وہ دنیا سے گئے اس دن بھی، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ ہوں گے اس دن بھی۔ مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔